اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، والنصارى اور نصرانی، والصائبین اور صائبی، من آمن باللہ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم اور نہ ان کے اوپر کوئی پریشانی ہوگی، غم ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ پریشان ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 62 ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید اب ان کے لیے سب دروازے بند ہو گئے۔ آج اس کا ایک طریقہ اور ایک نجات کا راستہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ گویا کہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا اور جو یہودی بنے، والنصارى اور جو نصرانی ہے، والصائبین اور جو صائبی ہے۔ 4 طبقات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 نصرانی اور نمبر 4 صائبی۔ اب پہلے سمجھے اہل ایمان۔ اہل ایمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھیں، دل سے بھی زبان سے بھی، یہ ہوتا ہے اہل ایمان۔ دوسرا جو ہے والذین ہادوا یہودی، یہ لفظ بڑا مشہور ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا پہلے نمبر کا، بعض مفسرین فرماتے چوتھے نمبر کا، اس کا نام تھا یہودا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جب بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، جب انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا اس میں سے کچھ بچ گئے اور انہوں نے واپس رجوع کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور قتل سے بچتے ہوئے، تو اس رجوع کی وجہ سے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اور بھی علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تہود، یعنی کہ یہ یہودی جو تھے جب یہ تورات پڑھتے تھے تو یوں ہلتے تھے جیسے آج ہمارے حفظ والے بھی ہلتے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے، تو اس حرکت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ والنصارى نصرانی، یعنی یوں سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا حضرت ابراہیم کے پیروکار جو تھے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ والنصارى اور نصرانی، نصرانی کون ہے؟ نصرانی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے اس کا نام ناصرہ تھا، اس وجہ سے یہ نصرانی کہلائے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا من انصاری اللہ، کون ہے جو ہمارا مدد کرے؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں، تو اس انصار اللہ کی وجہ سے یہ نصرانی کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ صائبین، صائبین اصل میں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ساتھ میں وہ ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، ان میں کچھ شرک بھی شامل تھا اور کچھ ایمان کے تقاضے بھی تھے، تو ان کو صائبی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صائبی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ بتوں کو چھوڑو اللہ کی عبادت کرو، تو یہ مشرکین مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صائبی کہتے۔ تو 4 طبقات کا ذکر کیا اللہ نے، آمنو ایمان والے، ہادو یہودی، والنصارى نصرانی، والصائبین اور صائبی۔ اب ان چاروں کے لیے مدار نجات کیا ہے، یعنی بنیاد نجات کیا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب یہودی ہو، نصرانی ہو، صائبی ہو، اہل ایمان ہو، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں،
کہ اہل ایمان کا تذکرہ دو مرتبہ ہے، وہ دو وجوہات سے۔ اس کا پہلا وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان سے سارے اہل ایمان مراد ہے، جو یہودی اہل ایمان تھے یا عیسائی بھی اہل ایمان تھے وہ، اور یہاں من آمن سے خاص نبی علیہ السلام پر ایمان والے مراد ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو ان الذین آمنوا، وہ جو مومنین کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، وہ منافقین بھی اس میں شامل تھے۔ یہاں پر من آمن باللہ کہہ کر خاص مومنوں کو ذکر کیا، منافقین کو نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر عمل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کتنے شرائط؟ 3۔ آمن باللہ، ایمان اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا ہو، تو یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں باقی جو بھی مسلک سے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ وعمل صالحا کے اندر اتنی بات سمجھ لیں، ایمان جتنا بھی مضبوط ہو، ایمان جتنا بھی پکا ہو، لیکن جنت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل صالح لازمی شرط ہے، عام شرط نہیں ہے، لازمی شرط ہے۔ بہر صورت عمل صالح ہونا چاہیے، اور ہمارے مذہب اور مسلک اور دین اور اسلام میں عمل صالح میں سب سے زیادہ ترجیح اور بنیاد وہ نماز کو حاصل ہے، اور پھر نمازوں میں سب سے اہم ترجیح جس نماز کو حاصل ہے وہ نماز فجر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص نمازی بنتا ہے پھر وہ سارے کے سارے اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھنے والا بنتا ہے وہ پھر سارے کے سارے نمازوں کا پابندی کرنے والا بنتا ہے۔ ایمانداری سے بتاتا ہوں، ہمارے مسجد میں تو بہت زیادہ کمزوری ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بڑے جو حضرات ہیں، یہ میں تو صاف ستھرا کہتا ہوں، میرا تو ممبر کی ذمہ داری ہے، یہ جتنے بڑے حضرات ہیں سب پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، یہ جو تمہارا میں صبح یہاں آتا ہوں دیکھتا ہوں سارے کے سارے جا رہے ہیں، دکاندار ٹائم پہ دکان پہ جا رہا ہے، نوکری والا ٹائم پہ نوکری پہ جا رہا ہے، کاروبار ٹائم پہ کھل رہا ہے، دفتریں کو ٹائم پہ ہو رہی ہے، لیکن مسجد کے لیے کوئی نہیں آ رہے۔ یہ کیسے جوان ہے، کیسی ان کی جوانی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر دنیا اور آخرت کی سارے راستے تھنگ کر دوں۔ اس لیے میرے دوستو، خدا کے لیے تھوڑا اس بات پہ توجہ دیں۔ یہ درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے مفتی سرور علی خان صاحب چند دن پہلے انتقال ہوئے۔ انہوں نے ایک رات قبل بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب میں مر رہا ہوں اور لوگ مجھے قبر میں اتارے، دوسرے دن وہ انتقال ہو گئے۔ رات کو فرمایا کہ میں انتقال ہو گیا اور لوگ مجھے قبر میں اتار رہے، اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جب لوگوں نے مجھے قبر میں اتارا تو میرے پاؤں کے قریب ایک سفید لباس میں آدمی کھڑا ہوا۔ وہاں سے جب فرشتے آئے کہ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تو وہ پاؤں کی طرف جو آدمی کھڑا تھا اس نے ایک پرچی پکڑا دی اور کہا جاؤ یہ لکھ لو، یہ سوال جواب زیادہ مت کرو۔ کہتے میں نے اس آدمی سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا فجر کی نماز ہوں۔ اور مفتی سرور علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال فجر کی نماز بلا ناغہ امامت کرائی۔ یہ ایسے عشق ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے بڑی خوبصورت جملہ کہا، مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، ہماری تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ مولوی لوگ پھر بھی خوش رہتے ہیں ہم سے۔ ہمارے 80، 60، 50 لاکھ کاروبار ہوتے ہیں، لیکن یہ مولویوں کے 10، 9، 8، 10 ہزار روپے ہوتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے بچے بیویاں بھی خوش ہوتی ہے۔ اس کے کیا وجہ ہے؟ وہاں ایک بیٹھا ہوا شخص نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور کہا اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں وہ اور جیسے تیسے بھی صحیح ہو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کے 4000 کو اتنا برکت والا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ جو حضرات گھروں کے بڑے ہیں اپنے بیٹوں کو پابند کرو۔ اپنے اعمال کا حساب دینا قیامت میں مشکل ہوگا، بیٹوں کا دینا تو اور زیادہ مشکل ہوگا، خاص طور پر وہ آدمی جو اپنے بچوں کو کاروبار کے لیے نکالتا ہو اور نماز کے لیے نہ نکالتا ہو، اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے کہ ایمان والوں کو وحشت ہے، یہ عارضی ہے، مستقل وحشت نہیں ہوگی، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔
غمگین آخرت میں بھی نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن عارضی طور پر جو کبھی ہم پریشان ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، مستقل نہیں ہے۔